له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لا تلو النضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب رسل وحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم मेरे दीनी भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेहद शुक्र एहसान है उसने हमें और आपको अशरफुल मखलूक़ात फरमाया और हमारी बेहतरी के लिए हमारी हिदायत के लिए कुरान मजीद जैसी मुक़द्दस किताब को नाज़िल फरमाया। दुरूद सलाम व तमाम बरगुज़ीदा अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर खुसूसियत के साथ
ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے ہمیں صحیح رہنمائی ملی، ایک اصول و ضابطہ ملا، زندگی قانون ملا، اسلام کی روشنی ملی، جہالت کی تاریکی دور ہوئی۔ حضرات، میں نے ابھی خطبہ مسنونہ سورہ قاف کی ایک رکوع تلاوت کے بعد ایک آیت تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین ہم مومنوں سے ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگوں جی ایمان لائے ہو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عملوں کو برباد مت کرو۔ تو اس آیت کی روشنی میں خواہ وہ کوئی مہینہ ہو، کوئی دن ہو، ہم جو بھی عبادتیں کریں، ان عبادتوں کا محور اور مرکز اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ ہونا لازم ہے۔ اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے خلاف کار خیر سمجھ کر ثواب کی نیت سے بھی کوئی عمل کرتے ہیں تو عمل مردود ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو بھی باتیں میری طرف یا جن کاموں کا میں نے حکم نہیں دیا ہے، اگر اس کام کو کیا جاتا ہے تو مردود ہے۔ اور آپ خطبہ مسنونہ کے اندر ہر جمعے کے اندر آپ سنتے ہیں کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے اور بہترین طریقہ ہدایت کا راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہ سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ رب العالمین کے ارشادات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل پیرا ہونے کا نام ہی ثواب ہے، جس کا حکم رب العالمین نے دیا۔ اس کے علاوہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں ثواب کی نیت سے، بالخصوص عبادات کے اندر، وہ بدعات ہوا کرتے ہیں، کیونکہ جس کا ثبوت اللہ کے نبی سے نہیں ہے وہ نئی باتیں ہوا کرتی ہے۔ کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی بات بدعت ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس اعتبار سے اس مہینے کے اندر بھی چند بدعات کا صدور ہوتا ہے، جو میں نے گزشتہ جمعہ کے اندر صلاۃ الرغائب کے سلسلے میں باتیں کی تھی۔ اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے کا بھی مسئلہ ہے، کیونکہ موضوع روایتیں گڑھ کر پیش کی جاتی ہیں کہ بے شک ان رجب شہر رجب شہر عظیم، کہ رجب کا مہینہ ایسا مہینہ ہے، یعنی بہت ہی عظیم اور مرتبہ والا مہینہ ہے۔ من صام یوما، جس رجب کے مہینے کے اندر ایک روزہ رکھتا ہے، 70,000، تو اللہ رب العالمین اسے 70,000 روزے کے ثواب کے برابر نصیب کر دیتا ہے۔ ایک سال کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ایک سال کے روزے کا بدلہ دیتا ہے۔ جو 2 روزے رکھتا ہے اسے 2 سال کے گناہ، جو 3 روزہ رکھتا ہے 3 سالوں کے گناہ، جو 4 روزہ رکھتا ہے 4 سالوں کے گناہ، اور جو 1 ہفتہ روزہ رکھتا ہے اس کے لیے اغلقت ابواب جہنم، اس کے لیے جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ وفتحت ابواب الجنہ، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ کس طریقے سے ان علماء سو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر، حدیث کا نام لے کر اس بدعات کو ایجاد کیا
اور اس کی فضیلتوں میں حدیثیں گڑھی، حدیث نہیں روایتیں گڑھی، کیونکہ میں اس کو حدیث نہیں کہہ سکتا ہوں موضوع روایتوں کو، کیونکہ گڑھی ہوئی روایتیں، لیکن انسان کی گڑھی ہوتی ہے، اللہ کی اور نبی کی باتیں نہیں ہوا کرتی۔ علامہ جوزی رحمۃ اللہ اپنے موضوعات کے اندر اس کو نقل کرتے ہوئے بتایا کہ بالاتفاق موضوع عند المحدثین، کہ رجب کے فضیلت میں جو روزے کے سلسلے میں روایتیں آئی ہیں ٹوٹل کی ٹوٹل یہ بدعات ہے، یہ موضوع ہے، گڑھی ہوئی ہے، اس پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے اور عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس بدعت کو آج ہم کار ثواب، کار خیر کے نام پر، ثواب کے نام پر روزہ رکھتے ہیں، یقیناً یہ ساری بدعتیں ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ضلالت ہے، جہنم میں جانے کا راستہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کے اجتناب کی تلقین فرمائی ہے، اور یہ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس روئے زمین پر بدعت کے فروغ کے اسباب کیا تھے۔ پہلے اس مسئلے کو سمجھ لیتے ہیں، کب اس کا ظہور ہوا، ان بدعتوں کا ظہور کب ہوا، اور ان کے اسباب کیا تھے، اور اس کا انجام کیا ہوگا، اور کتنی ایسی بدعات ہیں جو سماج میں رائج ہیں۔ یقین جانیے کہ بدعتوں کا ظہور تیسری صدی کے بعد خلفائے راشدین کے تیسرا جب دور چل رہا تھا، اس دور میں اس بدعت کا ایجاد ہوا، اور چوتھی صدی کے اندر اختلافی مسائل کا ظہور ہوا ہے۔ اس سے پہلے یہ بدعت کا جو فتنہ پیدا ہوا تیسری صدی کے اندر، اور اس کے مقامات بھی، بدعت کے ظاہر ہونے کی جگہیں بھی محدثین نے، مورخین نے بتائے ہیں کہ تیسری صدی کی ایجاد کردہ چیزیں ہیں، اور یہ بڑے بڑے شہروں کے اندر جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام مدفون تھے، یعنی صحابہ کرام کی جہاں پہ قبریں تھیں، ان جگہوں پر مثلاً عراق، حجاز، بصرہ اور ایران، یہ ساری ایسی جگہیں دمشق کے اندر جہاں بڑے بڑے صحابہ کرام، بڑے بڑے ائمہ کرام کی قبریں ہیں، خاص کر حجاز اور دمشق کے اندر، بغداد کے اندر، تو ان جگہوں کے سلسلے میں جہاں پر صحابہ کرام کی قبریں تھیں، وہاں سے اس بدعت کا فروغ ہوتا ہے، اور بڑھتے بڑھتے، کیونکہ مدینہ کے اندر اس کا چلن نہیں ہو سکتا تھا، لہذا ایسے علماء سو پیدا ہوئے جو ان بزرگان دین کے نام پر صحابہ کرام کے قبروں کے تأثر کی بنیاد پر ان بہت طرح کے بدعات کو جنم دیا، بڑھاتے چلے گئے، اور بڑھتا بڑھتا رفتہ رفتہ اتنا وقوع پذیر ہوا کہ پورے علاقے کے اندر بدعت کا ظہور ہو گیا، اور اس کو کار خیر سمجھ کر لوگ کرنے لگے۔ ایک سوال ہے کہ بدعت کے پھیلنے کا سبب کیا ہوا تھا؟ بدعت کے پھیلنے کا سبب، جو پہلا سبب یہ ہے جہالت، لا علمی۔ جس قوم کے اندر جہالت کوٹ کوٹ کے بھر جائے، وہاں پر کوئی بھی ایسی بات آپ کریں گے جو اس سے تصور کیا جائے گا صحیح ہے، کہ اس کے پاس علوم کا فقدان ہوتا ہے، جو صاحب علم نہیں ہوگا، جو چاہے گا اس کو گھما سکتا ہے اپنے طرف۔ تو جہالت سب سے بڑی وجہ تھی بدعت کے پھیلنے کی۔ سب سے بڑے سبب میں یہ سبب، تمام سببوں میں سب سے بڑا سبب جہالت اور علم کا فقدان تھا۔ علم کے فقدان ہونے کی بنیاد پر جہالت عام ہوگی۔ آج بھی سماج کے اندر جہاں ذی علم لوگ نہیں ہیں، ان کے درمیان بہت ساری خرافات، بدعات کا جنم ہوتا ہے، اس سے لوگ اچھا تصور کرتے ہیں۔ اور بدعت کے پھیلنے کا دوسرا سبب مختصراً اپنے آباء و اجداد کی تقلید، کیونکہ لوگوں نے، یا آج کل کے دور کے لوگوں کا بھی یہی مزاج ہے،
آپ کسی کو کہیں کہ یہ مسئلہ غلط ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، تو کہیں گے ہم نے تو اپنے باپ داداؤں کو یہی طریقہ پایا ہے۔ اِنَّ وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہم نے اپنے باپ داداؤں کے اسی طریقے پر پایا ہے۔ یہ کفار کا جواب ہوا کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کی یہ امت مسلمہ، آج کی یہ قوم جو قرآن کو بھی مانتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یقین بھی رکھتی ہے، لیکن ان کے سامنے جب قرآن کا مسئلہ پیش کیا جاتا ہے، حدیث کا مسئلہ پیش کیا جاتا ہے، تو وہ وہی جواب دیتی ہے یہ قوم کہ اِنَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا، ہم نے اس طریقے پر اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے، پہلے سے چلتا ہوا آ رہا ہے، ہمارے پورا سماج اسے کرتے آ رہا ہے۔ یہ سمجھ لیجیے کتنا خطرناک جملہ ہے۔ آج بیانی نقشہ نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے وسیلے کے نام پر، تبرک کے نام پر ساری بدعتوں کو فروغ دینا لوگوں نے شروع کر دیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ثواب کے نام پر کوئی بدعت والا کام کر لیا تو ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ ہمارا ٹھکانہ یقیناً بعین ہی جہنم ہوگا، اور ٹھکانہ جہنم ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی اور فرشتوں کی یا پورے ناس، پورے انسانوں کی اس پر لعنت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، میں نے کبھی پہلے بھی بیان کیا تھا، یاد دہانی کے لیے کہ موضوع ایسا ہی ہے وقت کے حالات کے اعتبار سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی فصیح و بلیغ خطبہ دیا، اور اس خطبے کو سننے کے بعد صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ بیان کرتے راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ایسا خطبہ تھا، وَظَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونَ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، لوگوں کے دل کے اندر کپکپاہٹ پیدا ہونے لگی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا تھا۔ لوگوں نے تصور کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتا ہے آخری بتانے والا ہے، کیونکہ بہت ہی موعظت و بلاغت والا، فصیح و بلاغت والا خطبہ تھا۔ جس طریقے سے جو ایک باپ اپنے بیٹے کو جو وصیت کرتا ہے آخری وقت مرنے سے قبل، اور اس کی ہر بات پر دھیان رکھا جاتا ہے، وہ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ لوگوں کے دلوں میں کبھی پیدا کر دیا، اور آپ کے صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں ایاکم والمحدثات، لوگوں تم لوگ محدثات سے، نئی نئی چیزوں سے، بدعات سے بچتے رہنا۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِيشَ مِن بَعْدِي، جو شخص میرے بعد زندہ ہوگا، فَسَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ جیسے کثیر اختلاف دیکھے گا۔ آج کے دور کے بارے میں یقین حدیث ثابت آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جملے پر غور کیجئے، اس جملے پر جو آپ نے کہا تھا فَسَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو شخص بھی زندہ رہے گا اس اپنے دور کے اندر حالات کے اعتبار سے کثیر اختلاف دیکھے گا۔ علیکم بسنتی و سنت خلفائے الراشدین، تم لوگ میری سنت کو مضبوطی سے تھام لینا اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینا۔ اس لیے کہا جاتا ہے خلفائے راشدین کے دور تک بدعت کا ظہور نہیں ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں لوگوں کہ محدثات سے، بدعات سے بچتے رہنا اور میری سنت کو لازم پکڑ لینا۔ آج ہمیں اس بات پر ذرا بھی دھیان نہیں ہے، یہ احساس نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبہ نے لوگوں کے دلوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ آج ہم سنتے رہے، ہمارے دلوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے، کیونکہ ایمان سے ہمارا دل خالی ہے، ہمارے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو نبی کی بات کی کوئی مخالفت نہیں کر سکتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزوں کو بتایا تو آج کیا یہ نام نہاد مسلمان کیوں کر اس بدعت کو فروغ دے رہا ہے؟
کیونکہ اس کے دلوں میں نہ تو اللہ کے فرمان کا، نبی کے فرمودات کا کوئی احساس نہیں ہے، اور نہ بدعتی کا جو ٹھکانہ جہنم قرار دیا گیا ہے وہ جہنم میں جانے کا کوئی خوف اور ڈر محسوس ہے۔ نہیں تو آج یہ ساری بدعتیں نہیں ہوتی۔ کہا کہ اختلاف، کثیر اختلاف ہوگا، تم لوگ سنت خلفائے راشدین، میری سنت کو لازم پکڑ لینا۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہم بدعات کرتے ہیں، ان بدعات کو کرنے کے بعد ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم اچھا عمل کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں۔ یقیناً اچھا کام نہیں ہے، یہ بہت ہی برا کام ہے۔ اور ان بدعتیوں کے بارے میں جہاں پر جہنم کی وعیدیں سنائی گئی ہے، وہاں پر یہ لعنتیں بھیجی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من لعن اللہ من آوى محدثا، کہ اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے کسی بدعتی کو اپنے یہاں پناہ دیا ہوگا۔ ذرا تصور کیجئے۔ مزید اس کے علاوہ اور بھی تفسیر کے ساتھ حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ان لوگوں کے لیے عبرت ہے، ڈر اور خوف کا ماحول پیدا ہونا چاہیے۔ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو کام ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں یہ بدعت ہے۔ خواہ رجب کے نماز کا مسئلہ ہو، صلاۃ الرغائب کا مسئلہ ہو، یا رجبی روزے کا مسئلہ ہو، یا اور بھی سماجی جو بدعات ہیں، دوسرے موقع پر انشاءاللہ باتیں ہوں گی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتیوں کے بارے میں جو انجام بتایا تھا، کہا کہ اللہ کے نبی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لعن والدہ ولعن اللہ محدثا فآوى محدثا ولعن اللہ من ذبح لغیر اللہ ولعن اللہ لمن غیر منار العرس، کہ اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو اپنے والدین پر لعنت و ملامت کرتا رہتا ہے۔ اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو اپنے والدین پر لعنت و ملامت کرتا ہے، اور اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو بدعتیوں کو پناہ دیتا ہے، اور اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو من ذبح لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے، اور اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو کسی کے نقش زمین کے نقشہ کو مٹانے کی یا تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا اس حدیث پر غور کرو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سخت جملہ استعمال کیا بدعتیوں کے سلسلے میں، اپنے والدین کی نافرمانی کرنے کے سلسلے میں، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے سلسلے میں، یا کسی کے زمین و جائیداد کو ہڑپنے اور اس کے نشانات کو مٹانے کے سلسلے میں۔ وہ خاص بات من آوى محدثا، ہم بدعت کام نہیں کریں اور بدعتیوں کو پناہ بھی نہیں دیں، کیونکہ بدعتیوں کی کوئی عبادتیں مقبول نہیں ہوتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر بیٹھے ہیں نماز سے قبل، کیونکہ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلیں گے تو ان کے ساتھ ہم مسجد میں چلیں گے۔ جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، آنے کا پوچھتے ہیں تم لوگ یہاں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم عبداللہ بن مسعود کا انتظار کر رہے ہیں۔ چنانچہ کچھ دیر کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور ایک مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ جب صحابہ کرام ہمراہ عبداللہ بن مسعود کے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد میں جا رہے ہیں تو ایک آدمی نے پہلے کہا کہ عبداللہ بن ابو موسیٰ اشعری، میں نے ایک مسجد میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو ایک حلقہ بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں ایک آدمی ہے، معتبر آدمی ہے، چند آدمی ہیں جو حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک آدمی ہے جو اپنے ہاتھ میں 100 کنکڑیاں لیا ہوا ہے اور 100 کنکڑیوں کے اوپر 100 مرتبہ سبحان اللہ کا ورد کر رہا ہے۔ جب وہ بندہ سبحان اللہ کہتا ہے ایک مرتبہ تو سارے لوگ بھی سبحان اللہ کہتے ہیں، جب بندہ وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو سارے لوگ بھی اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اس طرح کی تسبیح و تحمید میں لگا ہوا ہے،
اور کنکریوں پہ گن رہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ تم لوگ یہاں بیٹھ کر کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی تسبیح و تحمید میں مشغول ہیں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، ہم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا ورد کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، بظاہر یہ عمل مقبول ہے، دیکھنے میں بہت ہی اچھا عمل ہے، تسبیح و تحمید، تکبیر و تحلیل یہ کرنا باعث ثواب ہے، لیکن حلقہ بنا کر وہ آدمی یا وہ امیر یا جو بھی ہو جب کر رہا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحدید کے ساتھ حلقہ بنا کر کے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ نماز کے بعد 100 مرتبہ 10 مرتبہ 50 مرتبہ اس کا ورد کرنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ ہوتے ہیں اور اسے سمجھاتے ہیں کہ لوگو، اے امت محمدیہ، کاش کہ تم اپنے گناہوں کو شمار کرتے، ابھی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی بھی ابھی نہیں ٹوٹی ہے، تمہیں جرأت کیسے ہو رہی ہے کہ اللہ کے گھر کے اندر تم اس طرح کے بدعت کو ایجاد کر رہے ہو؟ چنانچہ آپ نے ڈانٹا اور وہاں سے کہا نکالو اس مسجد سے، چلو اس مسجد سے نکل جاؤ، باہر چلو۔ غور کیجئے، ہمارے اندر غیرت نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود وہ اللہ کے گھر سے نکل جاتے ہیں غصہ ہو کر، کہا کہ اللہ کے گھر کے اندر اس بدعت کو فروغ دیا جا رہا ہے، وہ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ آج تو ہم بدعتیوں کے ساتھ کھاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، سلام کلام نماز جنازہ سب کچھ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم اختلاف نہیں کریں گے، وہ اپنا عمل کر رہا ہے، ہم اپنا عمل کر رہے ہیں۔ یقین جانیے جل محدثین اور بڑے بڑے ائمہ محدثین کے اقوال آپ پڑھ سکتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر اور امام ابن حجر اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، تمام لوگوں نے کہا ہے کہ بدعتیوں کے ساتھ کوئی میل جول نہیں رکھنا چاہیے۔ باتیں میری کڑوی ہیں، لیکن آپ جب پڑھیں گے وقت کی قلت میں ڈیٹیل بتاتا، اور دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بدعتیوں کے ساتھ کسی طرح نکاح کا رشتہ بھی نہیں کرنا ہے، ان کے جنازے میں بھی شمولیت نہیں کرنی ہے، جب ان کو پناہ دینے کی ممانعت ہے۔ اللہ کی لعنت ہے جو بدعتیوں کو پناہ دیتا ہے، ان کے ساتھ رشتہ کرنا کیسے جائز ہوگا؟ یہاں تو سلام کلام سب کچھ ممنوع ہے ائمہ محدثین کے نزدیک۔ اور دور مت جائیے، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی معتبر کتاب غدنۃ الطالبین موجود ہیں، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر انہوں نے بالکلیہ فرما دیا ہے کہ اہل بدعت کی پہچان بتاتے ہوئے کہا کہ اہل بدعت کی پہچان یہ ہے کہ حدیث کی وہ تحقیر کرے، اہل حدیثوں کو برا بھلا کہے۔ میرے نزدیک سب سے بہتر طریقہ جو ہے وہ سنت کا طریقہ ہے، اور فرقہ ناجیہ اہل سنت والجماعت کوئی جماعت ہے تو وہ اہل حدیث کی جماعت ہے۔ اور اتنا ہی پر نہیں، آپ نے کہا کسی بدعتیوں کے ساتھ سلام کلام مت کرو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کر دو، ان کے جنازے میں بھی شرکت مت کرو۔ یہ ساری باتیں آپ پڑھ سکتے ہیں جو لوگ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں۔ کاش وہ ان بدعات سے توبہ کر لیتے، کاش عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمودات کے اعتبار سے اہل حدیثوں کو برا بھلا نہیں کہتے۔ آج ہم منع کرتے ہیں کہ رجب کی بدعات حرام ہیں، یہ بدعت رجب کے ہیں، شعبان کی بدعتیں ہیں، محرم کی بدعتیں ہیں، لہذا تم اس کا عمل کو نہ کرو، تو یہ فوراً ہمارے اوپر الٹے وار کرتے ہوئے بدعتی کا اور جیسے گستاخ رسول کا ہم پہ الٹا فتویٰ صادر کرتا ہے۔ اگر یہ عبدالقادر جیلانی کے ماننے والے ہوتے تمام بدعات سے توبہ کر لیتے۔ اور سماج کے اندر بہت ساری بدعات ہیں، یہ عبادات کے اندر بدعات آتے ہیں۔ رجب روزہ رکھنا عبادت ہے، نماز پڑھنا عبادت ہے، تو رجب کی روزے کی بھی ممانعت ہے۔ نہا عن صیام رجب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے کے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، اور جتنی بھی روایتیں آئی ہے ساری کی ساری موضوع ہیں۔ علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الموضوعات کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جو لوگ روزہ رکھتے ہیں بدعت کا صدور کرتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں صلاۃ الرغائب عبادت کے تصور کر کے بدعت کا فروغ دیتے ہیں۔ اس نماز کے اندر، یہ روزے کے اندر
کوئی ثواب نہیں ہے بلکہ گناہ کا کام ہے، اس لہٰذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری بدعتیں سماج کے اندر، شادی بیاہ کے اندر دیکھیے کتنے خرافات و بدعت ہیں، معاملات کے اندر دیکھیے، شادی بیاہ یہ بھی عبادت ہے، اس کے اندر بھی تمام قسم کی بدعات شامل ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی بدعات ہیں ساری بدعات جہنم میں جانے کے راستہ ہموار کرنے والے ہیں، لہذا تمام امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان بدعات سے توبہ کریں اور ان بدعتیوں کے ساتھ امام ایوب سختیانی، امام ثوری اور بہت سارے اجلہ صحابہ کرام ہیں، تابعین تمام کے اقوال جب ہم دیکھتے ہیں تو سوچنے میں مجبور ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا ان بدعتیوں کے ساتھ ہے، اور بدعتیوں کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں ہے، ان کی محفلوں میں شریک بھی ہونا ہے۔ استغفر آپ اعلانیہ بائیکاٹ کریں کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف وہ خواہ ولیمے کا مسئلہ ہو، نکاح کا مسئلہ ہو، چماؤن کا مسئلہ ہو اور یہ بھوج کا مسئلہ ہو، یہ سارے بدعات ہیں۔ لہذا امت مسلمہ کو جو سنت کا عامل ہے، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کا لیبل لگا کر بیٹھے ہیں، ان سے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کلی طور پر بائیکاٹ کریں۔ شادی کے اندر جتنی بھی بدعات کے رسوم ادا کیے جائیں، آپ کہیے کہ میں تمہاری شادی کے اندر شامل نہیں ہو سکتا ہوں، کیونکہ یہ بدعات ہے اور بدعات کرنے کی بنیاد پر میری شمولیت نہیں ہو سکتی ہے، لیکن کہنے کی جرات نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ہم کہیں گے بائیکاٹ کریں گے تو سماج مجھے بائیکاٹ کر دے گا۔ یقین جان لیجئے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ پوری روئے زمین کا یہ مسلمان، نام نہاد مسلمان، اگر آپ نبی کی سنت کی پیروی کرتے ہیں اور پورا سماج آپ کا بائیکاٹ کرتا ہے تو یقین جانیے سماج کے بائیکاٹ کی فکر نہیں کریں، کیونکہ رب العالمین آپ سے خوش ہوگا کہ میرے رضا کے لیے میرے طریقے پر اور نبی کے طریقے پر اس بندے نے عمل کیا ہے، لہذا اگر کوئی شخص ذلیل کرنا چاہے، بائیکاٹ کرنا چاہے، میرا رب راضی ہو جائے گا۔ جب میرا رب راضی ہوگا تو دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو مجھے ذلیل کر سکے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ کے اندر ایک اللہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، لیکن ہمارے دل کے اندر ایمان کی کمی ہے، جس کی بنیاد پر ہم سارے بدعات جو کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم اہل حدیث ہیں۔ ہرگز میں اسے اہل حدیث نہیں مان سکتا، کیونکہ اہل حدیثیت کی غیرت ختم ہو چکی ہے۔ ایوب سختیانی رحمۃ اللہ کا واقعہ ہے، آخری واقعہ، کہ جب ان کے آدمی نے، ان کے صاحب نے ایک سوال کیا کہ میرے ابو جان کا انتقال ہو گیا ہے، آپ تو اہم شخصیت ہے، میرے ابو کا جنازہ پڑھا دیجیے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ سے میرے والد کا کفن دفن ہو، آپ غسل دے دیجئے۔ چنانچہ وہ ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ جاتے ہیں، جانے کے بعد چہرہ کھولتے ہیں، کھولنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ تو وہی آدمی ہے جو بدعت کا کام کر رہا تھا، اور میں ایک مرتبہ اس بدعتی کے ساتھ بازار میں ٹہل رہا تھا، وہ میرے ساتھ جا رہا تھا بازار کے اندر۔ چنانچہ آپ نے غسل دینے سے انکار کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کہ میں اس کے ساتھ ایک مرتبہ بازار میں ٹہل رہا تھا، آج میں اس بدعتی کو غسل دے دیتا تو لوگ یہ کہتے کہ ایوب سختیانی اس بدعتی کو غسل دے کر جنازے کا اہتمام کیا ہے۔ یہ ہے غیرت، اہل حدیثیت، متبع رسول کا عملی نمونہ۔ آج ہماری بھی غیرت نہیں اٹھتی ہے، نہیں جاگتی ہے۔ سر ہم کام کرتے ہیں، بارات لے کے جا رہا ہے اس میں شامل ہو رہے ہیں، پھر بھی اہل حدیث ہیں۔ بھوج کی دعوت لڑکیوں کی طرف دی جاتی ہے، پھر بھی اہل حدیث ہیں۔ چماؤن کی دعوت، چماؤن پیٹ کرتے ہیں، پھر بھی اہل حدیث ہیں۔ میں تو اس کو اہل حدیث نہیں مان سکتا ہوں، کیونکہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، نبی کا یہ طریقہ نہیں ہے، اور جو نبی کے طریقے کے خلاف کوئی بھی عمل ہوگا، قرآن کی آیت کی روشنی میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے عملوں کو برباد مت کرو۔ اور ہم کرتے ہیں تو ہمارے اعمال برباد ہوں گے، بدعت کرتے ہیں ہمارے اعمال برباد ہوں گے۔ لہذا سوچنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور تمام خرافات بدعات سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو غیرت پیدا کیجیے کہ اللہ نے مجھے کتاب و سنت کا حامل بنایا ہے، کتاب و سنت کے داعی بنایا ہے، لہذا ہمارا عمل وہی ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ ہم کسی امام، کسی بزرگ، کسی پیر فقیر کے عملوں کا ہم جیسے اختیار نہیں کر سکتے۔
بڑا سے بڑا مفتی کیوں نہ ہو، اور ان کی باتیں غلط ہیں قرآن کے خلاف، تو اس کے باتوں کے جوتی کے نوک پہ رکھیں گے۔ لہٰذا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بدعت لعنتی فعل ہے، اسے بچنے کی کوشش کریں، جہنم میں جانے کا راستہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو تمام لوگوں کو صحیح سمجھ کے توفیق عنایت فرمائے۔ بہرحال ہماری دعا ہے جتنے بھی سامعین بیٹھے ہیں رجب کے مہینے کے اندر نہ نماز کی پابندی کریں اور نہ روزے رکھنے کی کوشش کریں اور نہ 27ویں رجب اسراء معراج کے نام سے جو بدعت ہے اس کو کرنے کی کوشش کریں۔ بالخصوص رجب کنڈے کا جو نیاز کا مسئلہ ہے انشاءاللہ آئندہ جمعے کے اندر اس بات کو بھی مفصل رکھنے کی کوشش کروں گا کہ رجب کے کنڈے کی مذمت کیا ہے، کیا اس کی حقیقت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور تمام لوگوں کو یہ رجب کے مہینے کے خرافات و بدعات سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، تمام مسئلے کے اندر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ علیہ۔